بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد محمد وعجل فرجهم اللہ کے جو بہن مہربان مصص رحم کرنے والا بے شک گزشتہ مختصر گفتگو کی اسی سے منسلک کر رہا ہوں میں آج کی گفتگو کو. دیکھیے میں اور آپ غیبت امام زمان علیہ السلام نے کیفیت وقت گزار رہے ہیں اس کیفیت کو انتظار کہا جاتا ہے کہ میں اور آپ ایک ہستی کے انتظار میں اور وہ ہستی کون ہے جو آ کر زمانے سے ظلم و ستم کو ختم کرے. بے شک. اب یہ وقت جو انتظار کا ہے اس وقت کو میں اور آپ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گزارے کہ جب امام آئیں گے پھر ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یا میں اور آپ جتنا وقت مجھے اور آپ کو مل رہا ہے اس وقت میں وہ عمل انجام دیں کہ جو امام کو خوش کر دے, امام کو حش کرا دے. اور عام سی مثال میں دے رہا ہوں, اگر میں کسی کو اپنے یہاں مہمان کی حیثیت میں بلاؤں اور دعوت دوں اور میں آنے والے کا فقط اور فقط انتظار کروں تو کیا یہ صحیح ہے, یا آنے والے کے آرام کا بھی بندوبست کروں, سبحان اللہ سبحان اللہ مزارات کا بھی بندوبست کروں, سبحان اللہ, اور اپنے گھر کے ماحول کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالوں. اگر میں فقط اور فقط انتظار کر رہا ہوں اور میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہے, کیا بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے مجنون کہا جائے گا. لیکن جب میں آنے والے کا انتظار بھی کروں اور انتظار کے ساتھ ساتھ ویسا عمل کروں کہ آنے والا خوش ہو جائے, کیا بات ہے, یہ کہا جائے گا کہ میں صحیح معنوں میں انتظار کروں. جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا. لیکن یہ وقت جو انتظار کا وقت ہے یہ کردار سازی کا وقت ہے, یہ ذہن سازی کا وقت ہے. بہت توجہ کریے. اس دنیا کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے کلاس روم, جب ایک استاد اپنا وقت پورا کر کے کلاس سے باہر جاتا ہے اور دوسرے استاد کے آنے میں کچھ دیر لگتی ہے, بات بھی اور میں جو زمانے طالب علمی سے گزرے ہیں اس کلاس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کچھ بچے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں, کچھ بچے شرارتوں میں مصروف ہوتے ہیں. جو لائق بچے ہوتے ہیں, جو لائق طالب علم ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ دنیا کی مثال ایک کلاس روم کی ہے. میں اور آپ انتظار کرنے والے ہیں, کہیں باتوں میں وقت نہ نکل جائے. مجھے اور آپ کو عمل انجام دینا ہے, ایسا عمل انجام دینا ہے جیسے امام زمانہ راضی خوش. سبحان اللہ. دیکھیے وہ شفاعت بھی کریں گے, لیکن شفاعت کی منزل کیا ہے, مجھے اور آپ کو پہلے عمل انجام دینا ہے. عمل انجام دیں گے, اس عمل میں اگر کہیں پر کوئی کمی ہوگی تو پھر وہ ہستیاں ہماری شفاعت کریں گی. میں نے پچھلے نشست میں عرض کیا تھا ایک مختصر سا جملہ حضرت آیت اللہ بہجت کا. وہ کیا فرماتے ہیں, کس یقین کی منزل پر اور کس عرفان کی منزل پر انہوں نے جملہ فرمایا, ناممکن ہے یہ بات کہ کہیں پر دعائے ندبہ کی تلاوت ہو اور زمانے کے امام تشریف نہ لائے.
برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلندر سلوات پڑھی جائے وہاں زمانے کے امام تشریف ہم پکاریں اور امام علیہ السلام تشریف اب کون ہے خوش نصیب جو پہلوے امام زمانہ علیہ السلام میں بیٹھے یہ عادتاً نہیں میری اور آپ کی شرکت اس میں عادتاً نہیں ہونی چاہیے اس معرفت کی منزل پر اور اس عرفان کی منزل پر ہونی چاہیے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو کہ میں زمانے کے امام کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ یہ فرش عزا بچھایا گیا یہ مقدس بابرکت اور پرنور اور کیا بہترین کلام پڑھا کہ جس میں ایک شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں فرش عزا اپنے گھر میں بچھاؤں کیسے غربت آ سکتی کیا بات ہے ایک تو یہ ہے کہ محبت اہل بیت ہی ہمارے پاس وہ دولت ہے دنیا کے خزانے ایک جانب محبت اہل بیت ایک جانب ساری دولت ایک جانب محبت اہل بیت ایک جانب بے شک بے شک کیا کوئی کسی کے لیے آنسو بہاتا ہے لیکن جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے محبت کے رشتے کا آپ کو کسی کے اوپر تکلیف آنے یا پریشانی آنے یا مصیبت آنے پر کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان انتہائی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے اور اسے روحانی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے سبحان اللہ بہت توجہ کریں اب کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جو پہلو امام زمانہ میں بیٹھا ہو اور کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ امام سید الساجدین مجلس اعظم میں تشریف یہ کوئی روایت نہیں ہے یہ ہماری عادت نہیں ہے مجالس اعظم کا انعقاد بہت توجہ کریے گا اس کی بنیاد کس نے رکھی امام سید الساجدین نے شہزادی ثانیہ زہرا نے رکھی بہت توجہ کریے گا جب کربلا کا واقعہ ہو گیا اور اہل حرم رہائی کے بعد مدینے آئے کچھ دنوں کے بعد شہاب الدین زہری جو وقت کے حاکم کے پاس وزارت کے منصب پر فائز ہے اور امام سے محبت کرنے والے ہیں محبت اہل بیت ہے آئے امام کے پاس امام سید الساجدین کے اور آ کر عرض کرتے ہیں فرزند رسول میرے ہاں بیٹے کی شادی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں امام سید الساجدین نے فرمایا زہری جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے میں نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا